آپ وہ ہیں جو آپ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کس سے بنے ہیں بھائی؟ یہ جو بشر ہے، آپ کیا ہیں؟ آپ ایک کیمسٹری کا فارمولا ہیں، اور کوئی بھی جو کیمیا دان ہے آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی جو کیمسٹری کا فارمولا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ کیا وہ پیچیدہ ترین نہیں ہوتا؟ اس میں کوئی بھی عنصر کم یا زیادہ ہو جائے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو دھماکہ ہو جاتا ہے، بلاسٹ ہو جاتا ہے، یا پھر بالکل ضائع ہو جائے گا، ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ جی یہ جو ہیومن باڈی ہے، ہیومن باڈی جو ہے یہ ایک کیمسٹری کا فارمولا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ہیومن باڈی جو ہے یہ ایک کیمیکل فارمولا ہے۔ اب یہ کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ اس کو کن کن کیمیکلز کی ضرورت ہے، ان کی مقدار کیا ہے، ان کا معیار کیا ہونا چاہیے، یہ صرف وہی جان سکتا ہے جس کیمسٹ نے، جس کیمیا دان نے یہ فارمولا ترتیب دیا ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ کون ہے؟ وہ نیچر، یہ کائنات، یہ نیچر کا، فطرت کا کلمہ ہے۔ کلمہ یعنی کیمسٹری کا فارمولا۔ اگر کوئی بھی شخص اس فارمولے میں تبدیلی کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، پنگا لیتا ہے، تو یہ جو ہیومن باڈی ہے یہ بیلنس نہیں رہے گی، اس کا بیلنس بگڑ جائے گا۔ وہ جو بیلنس بگڑے گا، اس بیلنس کے بگڑنے کو آپ کہتے ہیں بیماریوں کا نام دیتے ہیں، طرح طرح کی، کینسر، شوگر، فلانٹ، گاں، ہم جنس پرستی، جی یہ ساری بیماریاں تو ہیں۔ بیماریاں کیا؟ بیماری کہتے ہیں آپ کے جسم کے اندر جو توازن ہے وہ بگڑ گیا، توازن میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ توازن میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے بھائی؟ یہ بشر جو ہے یہ کیمیکل فارمولا ہے، کیمیکل فارمولا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، گھر میں کھانا بناتی ہے، مثال کے طور پر وہ پلاؤ بناتی ہے۔ پلاؤ کیا ہے؟ وہ کیمسٹری کا فارمولا ہے۔ ایک عورت جو کچن میں کام کرتی ہے وہ ایک کیمسٹ ہے جی اسے آپ پوچھے بھائی آپ پلاؤ بنا رہی ہو، کتنے چاول اور کتنی کیا کیا اشیاء ڈال رہی ہو، کیا یہ جو تمہاری جو اشیاء کی مقدار ہے اسے کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے؟ جی ان کی جو ترتیب ہے آگے پیچھے کی جا سکتی؟ اگر آپ مقدار کو اوپر نیچے کرو گے تب بھی تباہی پھر جائے گی، اگر آپ ترتیب کو آگے پیچھے کرو گے تب بھی تباہی پھرے گی، وہ پلاؤ نہیں بنے گا۔ بات سمجھا رہی بھی نہیں آگے؟ جی بالکل اسی طرح یہ جو ہیومن باڈی ہے یہ کیمسٹری کا فارمولا ہے، کیمیکل فارمولا ہے۔ یہ باڈی اس وقت تک بہترین رہے گی، پرفیکٹ رہے گی، جب تک کہ اس میں تمام کے تمام کیمیکلز، ان کی مقدار اور ان کا معیار بالکل وہی ہو جو اس کے کریٹر کا طے شدہ ہے، جو اس فارمولے کے فاؤنڈر کا، اس فارمولے کے جو ڈیزائنر کا، اس فارمولے کا جو کمپوزر ہے، جو اس فارمولے کا جو پروڈیوسر ہے، جی اس کا طے شدہ ہے۔ اور ان عناصر کی بھی ترتیب یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا اس کا کریٹر ہے کون، جی اس کو ترتیب دینے والا ہے کون؟ تو وہ تو نیچر ہے۔ صرف اور صرف نیچر ہی وہ ذات ہے، وہ وجود ہے، یعنی یہ کائنات کہ جو ایک بہترین ڈاکٹر ہے، اس سے بہتر کوئی ڈاکٹر ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو وہ بیماری کیا ہے؟ وہ آپ کی باڈی کا توازن بگڑا۔ باڈی کا توازن کیسے بگڑا؟ کہ جن عناصر سے آپ کی باڈی وجود میں لائی گئی، آپ جب باڈی کو عناصر فراہم کر رہے ہیں تو آپ غیر متوازن فراہم کر رہے ہیں۔ آپ جس کا خالق ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، اس کی جو ہدایات ہیں، جو اس کی جو لسٹ ہے، اس کے مطابق آپ اسے فراہم باڈی کو نہیں کر رہے۔ جب آپ اس باڈی کے مطابق اس کو عناصر فراہم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کیمسٹری کا فارمولا بگاڑ تو آئے گا، یا تو بالکل ٹھنڈا پڑے گا یا پھر اس کے اندر اشتعال آئے گا، جی اس کے اندر خرابیاں آئیں گی۔ بھائی کیمیکل نا، ہر کیمیکل اپنے آپ میں صلاحیت ہے۔ جب کیمیکل جو ہے ان کی معیار، ان کا مقدار اوپر نیچے کیا جائے گا، جب آپس میں وہ پروسیس ہوگا، کیمیکل پروسیس ہوگا، تو وہ کم یا زیادہ کیمیکل جو ہے وہ ایک صلاحیت کم ہو جائے گی، دوسری صلاحیت بڑھ جائے گی، نتیجہ تباہی نکلے گی، بیلنس بگڑ جائے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی لہذا پہلی بات ہے کہ اگر آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیمار کیوں ہوتے ہیں؟ بیمار آپ یہ
دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا اس جسم کو آپ نے خلق کیا؟ اس کے خالق آپ کو؟ جی جب آپ اس کے خالق ہی نہیں تو آپ کیسے یہ طے کر سکتے ہو کہ جسم کی ضروریات کیا ہیں؟ اس جسم کی ضروریات کیا ہیں جب آپ خالق ہی نہیں، آپ یہ طے نہیں کر سکتے اس جسم کی ضروریات کیا ہیں؟ آپ کو تو پتہ نہیں ہے جسم جو ہے وہ خلق کسے کیا؟ جی پہلے دوسری بات، پھر اگر آپ پنگا لیتے ہیں اس میں اپنی من پسند کی ضروریات ڈالتے ہیں، عناصر ڈالتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ بگاڑ پیدا ہوگا۔ جب بگاڑ پیدا ہوا کیوں ہوا؟ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے۔ جب آپ کی غلطی کی وجہ سے، آپ کے جسم میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے، پنگا لینے کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا، تو پھر آپ اگر علاج کے نام پر پھر وہی کرتے ہو، علاج کے نام پر ہے پھر وہی کرتے ہو، تو آپ کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، آپ ٹھیک نہیں ہوگے۔ جی جی بالکل۔ یہ جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، یہ جو جدید میڈیسنز ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں جی سکون آ گیا، آرام، اور آرام نہیں آتا، وہ آپ کی جو حس ہے احساس کی اسے ختم کر دیتی۔ بیماری جو توازن بگڑا ہوا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر بگڑا ہی ہوا ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے جب آپ یہ میڈیسن ادویات کے نام پر لیتے ہیں تو آپ کی یعنی وہ یہ اس سے غافل کر دیتی ہیں، یا آپ کی حس جو ہے اسے مار دیتی ہیں۔ اب وہ جو بیماری جو پہلے چھوٹی تھی وہ آہستہ 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 بڑی ہو جاتی ہے، کل کو وہ ناسور بن جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی ایک اور بیماری لگی ہے، وہ بیماری نہیں لگی، وہی بیماری جو ہے وہ ناسور بن جاتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے، وہ بگاڑ بڑا ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز آپ کے جسم میں کوئی خرابی ہے جسے آپ بیماری کہتے ہیں، وہ آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے، اس جسم میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی وجہ سے۔ دوسری چیز، اگر آپ واقعتاً اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو پھر آپ ایسا کریں، فطرت کے آگے سرنڈر کر دیں، اپنے ہاتھ کھڑے کر دیں، اب میں پنگا نہیں لوں گا۔ کیا کریں؟ اپنے آپ کو فطرت کے آگے جھکا دیں، جو فطرت فراہم کر رہی ہے وہ لیں، جو فطرت فراہم کر رہی ہے اسی میں سانس لیں، جو فطرت کھانے کو دے رہی ہے وہی کھائیں، جو فطرت پینے کو دے رہی ہے وہی پئیں، بالکل فطرت کے اوپر چلے جائیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا شخص لے ہیں جس کو کینسر ہے، جس کا دنیا میں کہتے ہیں، یا کوئی بھی بیماری ہے، کہتے ہیں جی لا علاج ہے یہ بیماری، پتہ نہیں چاہے بیماری کیا ہے، میں چیلنج سے بڑی سے بڑی بیماری 3 سے 6 مہینے کے اندر یا 1 مہینے سے 6 مہینے کے اندر میں ٹھیک کر کے دکھاتا ہوں۔ جی میں چیلنج کرتا ہوں، وہ لوگ جن کو کینسر ہے، میں چیلنج کے ساتھ 1 مہینے سے لے کر 6 مہینے کے اندر اندر میں بالکل 100% کیور کر دوں گا۔ جی چیلنج کے ساتھ۔ دنیا کی کوئی بیماری ہے 1 مہینے سے لے کر 6 ماہ کے اندر اندر، یا اگر مثال کے طور پر کوئی ایسی بیماری ہے جس کو تھوڑا مزید ٹائم چاہیے، تو یعنی جتنا اس کے لیے وقت درکار ہوگا، مزید 1-2 ماہ یا چند ماہ اور، جی تو میں اسے اس بیماری سے اس طرح کیور کر کے دکھاؤں گا گویا کہ اس بیماری کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کی باڈی میں۔ جی سر۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے جو میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا، اور میں کوئی ایسا کام نہیں کہوں گا، ایسی شاید نہیں کہوں گا کہ جو آپ کر نہیں سکتے۔ میں جو کہوں گا وہ بھی ایسے کہ آپ موجے ہیں۔ جی کوئی اس میں کو مال نہیں خرچنا پڑے گا، کوئی آپ کو یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ میری غلامی کرنی پڑے گی، یا یعنی کہ وہ آپ کو مجھے کچھ دینا پڑے گا، نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی بھی۔ جی دیکھیے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بیماری جو ہے وہ نہیں رہے گی۔ بیماریاں یہ آتی کیسے ہیں؟ یہاں تھوڑا سا اور اس کو واضح کر دیں۔ جی جیسے وہ بات ہو رہی تھی ڈرگز وغیرہ کے اوپر، ابھی موسم تو واضح کر دیا بیماریاں ہوتی ہیں کہ بیماری تو جو آپ کا جو وجود میں جو توازن ہے وہ جب بگڑ جاتا ہے تو اسے آپ بیماری کا نام دیتے ہیں، بیماری کہتے ہیں۔ وجود کا توازن بگڑتا کہتے ہیں کیسے ہے؟ آپ اس وقت اسے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ یہ نہیں سمجھ لیتے، یہ نہیں جان لیتے کہ آپ کا وجود بنا کس سے۔ جی توازن ہے کیا؟ توازن کا یعنی کہ مطلب کیا ہے؟ تو جب آپ غور کریں گے آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے گا۔ آپ کی جو باڈی ہے یہ ایک کیمیکل فارمولا ہے، یہ ایک کیمسٹری کا فارمولا، کیمیکل فارمولا۔ یہ باڈی اس وقت تک ٹھیک رہے گی، بالکل پرفیکٹ رہے گی، اس کی سوچیں، اس کی فکریں، اس کے تمام، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، ایک ایک چیز اس وقت تک پرفیکٹ رہے گی جب تک کہ جن کیمیکل سے یہ باڈی بنی ہوئی ہے وہ کیمیکلز اپنے معیار اور اپنی مقدار کے لحاظ سے، اپنی ترتیب کے لحاظ سے اسے پراپر ملتے رہیں گے، کوئی ان میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ جس دن آپ نے ان عناصر میں کمی بیشی کی، کوئی ملاوٹ کی، تو اس دن اس باڈی کے اندر جو توازن ہے وہ بگڑنا شروع ہو جائے گا، جسے پھر آپ بیماری کا نام دیتے ہیں۔ بعد میں جب وہی توازن یعنی اس بگاڑ کا اظہار ہوتا ہے
آپ اسے بیماری کا نام دیتے ہیں. بہرحال اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ ہوتا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ آپ اپنی باڈی کو وہ عناصر فراہم کیسے کرتے ہیں. آپ اپنی باڈی کو وہ عناصر فراہم کرتے ہیں آپ کے رزق کے ذریعے. رزق آپ کا کیا ہے؟ مثال کے طور پر رزق آپ کا صرف یہ جو منہ سے آپ کھاتے ہیں وہ نہیں ہے، جو پیتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ جو آپ سانس لے رہے ہیں یہ آپ کی باڈی کا رزق ہے. اس کے علاوہ آپ اگر یعنی کسی لائٹ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی باڈی جو اس لائٹ سے جو انرجی ہے، لائٹ ہے، وہ ایبزارب کر رہی ہو کیونکہ وہ اس کا رزق ہے. لہذا اب اگر آپ کا جو رزق ہے یہ مین میڈ ہے، یہ غیر فطرتی ہے، ان نیچرل ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ بات طے شدہ ہے، یہ گارنٹی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر توازن جو ہے، میزان جو ہے وہ بگڑ جائے گا. ٹھیک ہے نا. بعد میں جب اظہار ہوگا اس کا تو آپ اسے بیماریوں کا نام دیں گے. وہ جس قدر جیسا اظہار ہوگا، جتنا بڑا یعنی جتنی بڑی خرابی ہوگی ویسا آپ اس کو نام دے لیں گے، یہ کینسر ہے، یہ فلاں ہے. جی یہ چیز. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آج موجودہ دور میں جو رزق کھایا جا رہا ہے. کون سا رزق کھایا جا رہا ہے؟ تمام کے تمام جو بیجز ہیں، سیڈز ہیں، جو بیجز ہیں وہ مین میڈ ہیں، سارے کے سارے. جی وہ جنیاتی تبدیل شدہ ہیں. پھر ان کو اگانے کے لیے کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں، کھادیں ڈالی جاتی ہیں، ان کے اوپر طرح طرح کے اسپرے کیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل ایسا ہی. جو فصل پہلے سال میں ایک بار کسی خاص موسم میں ہوتی تھی، جو شے، جو فروٹ، جو شے کسی سال میں کسی مخصوص خطے میں مخصوص ماہ میں ہوتی تھی، پیدا ہوتی تھی، اور وہ مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے یا 4 ماہ کا وقت لیتی تھی، اس کے بعد تیار ہوتی تھی، وہی شے آج پوری دنیا میں بغیر موسم کے امتیاز کے پوری دنیا میں جی ہر طرح کی زمین میں پورا سال 24/7 جی، اور نہ صرف 24/7 بلکہ 24/7/365 جی، وہ سبزیاں، وہ فروٹس، وہ اشیاء جو ہے وہ اگائی جا رہی ہیں. پھر نہ صرف اگائی جا رہی ہیں بلکہ نیچر پر جو چیز 3 ماہ میں پروڈیوس ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، بنتی ہے، مکمل ہوتی ہے، وہی چیز ہفتے میں، 10 دن میں، 15 دن میں، 20 دن میں تیار کر دی جاتی ہے، اور پھر اس سے کئی گنا زیادہ. اسے نام کیا دیا جاتا ہے؟ اسے نام دیا جاتا ہے جناب ترقی کا. اسے نام کیا دیا جاتا ہے؟ ترقی کا نام دیا جاتا ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے اس سے بڑا کوئی دجل ہے ہی نہیں. اس سے بڑا کوئی دجل ہے ہی نہیں. کیسے آپ کو سمجھ آئے گی؟ آپ کو سمجھ اس طرح آئے گی میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ مثال کو اگر آپ اسے جینیٹیکلی موڈیفائی، یا ٹماٹر ہیں یا سبزیاں ہیں یا فروٹس ہیں یہ اگاتے ہیں، تو آپ کی باڈی کی نیڈ وہ ایک ٹماٹر نہیں ہے. آپ کی باڈی کی نیڈ، آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے وہ ٹماٹر یا سیب، یعنی وہ جو ڈیزائن، اس ڈیزائن کی شے ہے جو جس کو آپ ٹماٹر کہتے ہیں وہ نہیں ہے. وہ جسے آپ سیب کہتے ہیں وہ ایک ڈیزائن کا فروٹ وہ نہیں ہے. آپ کے جسم کی ضرورت ہے اس کے اندر موجود کیمیکلز. اس کے اندر موجود ہے کیمیکلز. وہ کیمیکلز انتہائی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں، پہلی بات. نمبر 2، وہ کیمیکلز کب آتے ہیں؟ ان کیمیکلز کو آپ ہی نہیں، اگر آپ نے سمجھنا، اس کے لیے میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. مثال کے طور پر ایک ٹرین ہے، اگر وہ دلی سے ممبئی اس نے جانا ہے یا لاہور سے کراچی جانا ہے، تو اس کی ٹائمنگ اس طرح سے ہے کہ وہ جناب یعنی کہ 12 بجے دن کے وہ لاہور سے سفر شروع کرے گی، ٹھیک ہے، ممبئی سے سفر شروع کرے گی، اور وہ ٹھیک 24 گھنٹے بعد کراچی یا دلی پہنچے گی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچے گی. لیکن وہ رستے میں ہر 1 گھنٹے بعد ایک سٹاپ کرے گی. ہر 1 گھنٹے بعد ایک سٹاپ کرے. یوں جو ٹرین ہے وہ 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے بعد ایک سٹاپ کرتے ہوئے 24 سٹاپ کے بعد اپنی منزل پر پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، کرنا کیا، ہونا یہ ہے ہر سٹاپ سے اس نے پیسنجرز لینے ہیں، اور جب اپنی منزل پر پہنچے گی تو اتنے پیسنجر اس میں
ہوں گے کہ کوئی ایک سیٹ بھی خالی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ٹرین چلتی ہے 12 بجے, اگلے اسٹیشن پر اس نے پہنچنا ہے 1 بجے, اس سے اگلے پر 2 بجے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, اگلا اسٹیشن جہاں پر اس ٹرین نے 1 بجے پہنچنا ہے, وہاں پر جو پیسنجر آنے ہیں, جو مسافر آنے جنہیں ٹرین پر بیٹھنا ہے, اگر رستہ بالکل صاف ہے, ان کو پتا ہے, یہ گارنٹی ہے کہ ہم گھر سے نکلیں گے ٹھیک 5 منٹ بعد جو ہے ہم اسٹیشن پر پہنچ جائیں گے, اور ان کو یہ گارنٹی ہے, پتا ہے کہ ٹھیک ایگزیکٹ ٹائم کے اوپر پورے 1 بجے یہاں پر ٹرین آ کے رکے گی اور 1:01 پر یہاں سے آگے چل پڑے گی. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں, ایسی صورت میں جو مسافر ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر پہلے اسٹیشن پر آئیں گے؟ جی 15 سے 20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے. کیوں جی 15 سے 20 گھنٹے پہلے, آدھا گھنٹے پہلے آ کے کیا کرنا, چھوارے کھانے ہیں؟ بھائی جب آپ کو پتا ہے کہ میں گھر سے نکلوں گا ٹھیک 5 منٹ میں اسٹیشن پہ پہنچ جاؤں گا, اور پورے یعنی کہ 1 بجے, پورے 1 بجے جیسے ہی 12:59 کے بعد جیسے ہی 60واں سیکنڈ ہوگا, ٹھیک ہے نا, ٹی ہوگا, ٹرین بریک لگا دے گی. تو آپ 15-20 منٹ پہلے, 1 گھنٹہ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے آئیں گے اسٹیشن پہ؟ دماغ خراب ہے, پاگل ہیں جی؟ بتائیں نا. وہ بھائی زیادہ سے زیادہ 1 منٹ پہلے آ جائیں گے, 2 منٹ آ جائیں گے, 5 منٹ آ جائیں گے, اس سے زیادہ پہلے, اس سے یعنی کہ پہلے آ کے کیا کریں گے, وقت ضائع کریں گے. جی نہیں. اچھا, اب اگر 2 گھنٹے بعد ٹرین نے پہنچنا ہے, ٹھیک 2 گھنٹے بعد, وہاں پر مسافر 5 منٹ پہلے آئیں گے نا, گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے تو آگے نہیں بیٹھیں گے. اس طرح جہاں پر جس اسٹیشن پر ٹرین نے 12 گھنٹے بعد پہنچنا ہے, جس اسٹیشن پر 18 گھنٹے بعد پہنچنا ہے, تو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر پہلے مسافر آگے وہاں بیٹھیں گے اسٹیشن پر, کتنی دیر پہلے پہنچیں گے بتائیں نا. 5 منٹ, یہ 5-10 منٹ, ایسا ہی ہے نا جی. اچھا, اب ہوتا کیا ہے, ڈرائیور سوچتا ہے بھائی میں نے کرنا کیا ہے, یہ جو ٹرین ہے اس کو میں نے لاہور سے کراچی لے کر جانا ہے, یہ جو ٹرین ہے اسے میں نے ممبئی سے دلی لے کر جانا ہے. کیا کرتا ہے وہ, کہتا ہے بھائی مقصد تو یہ نا ٹرین کو وہاں لے کر جانا ہے, ایسا ہی ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ جناب رفتار جو ہے وہ 5-6 گنا تیز کر لیتا ہے. کتنے گنا تیز کر لیتا ہے؟ 6 گنا. جی 6 گنا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے جہاں اس نے گھنٹے بعد پہنچنا تھا وہاں جناب وہ 8-10 منٹ بعد پہنچ جاتا ہے. جہاں اس نے 2 گھنٹے بعد پہنچنا تھا وہاں 20 منٹ بعد پہنچ جاتا ہے. جہاں 10 گھنٹے بعد پہنچنا تھا وہاں گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. جی یوں وہ 3 سے 4 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب ٹرین کراچی پہنچ گئی, ٹرین تو کراچی پہنچ گئی, ٹرین تو دلی سے ممبئی یا ممبئی سے دلی پہنچ گئی, اس ٹرین میں سے نکلے گا کیا؟ خالی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل خالی ہوگی نا جی. بالکل اسی طرح کوئی بھی شے جسے فطرت وجود میں لاتی ہے تو فطرت وہ صرف دیکھنے میں ایک ٹماٹر وجود میں نہیں لاتی, ایک سیب وجود میں نہیں لاتی. وہ ٹماٹر آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے, وہ سیب آپ کے جسم کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جسم کی ضرورت اس کے اندر عناصر ہیں. وہ ٹماٹر, وہ سیب, وہ تو محض پیکنگ ہے. اور وہ عناصر کب آتے ہیں؟ وہ عناصر جب وہ ٹماٹر, پہلے تو ٹماٹر فطرت بناتی ہے, بناتی ایک وقت آتا ہے جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد جا کے اس کے اندر جب وقت آتا ہے تو اپنے وقت پر اس میں وہ کیمیکلز آتے ہیں, وہ عناصر آتے ہیں. اس طرح کوئی بھی فروٹ ہے, کوئی بھی سبزی ہے, کوئی بھی شے ہے, اس میں جو آپ کے جسم کو درکار عناصر ہیں وہ اس وقت آتے ہیں جب ان کا وقت ہوتا ہے. اب جو عناصر مہینے بعد آنے ہیں, 2 مہینے بعد آنے ہیں, 3 مہینے بعد آنے ہیں, آپ ٹماٹر 15 دن میں تیار کر لیتے ہیں, وہ عناصر اس کے اندر ہوں گے؟ نہیں ہوں گے جی, نہیں ہوں گے. بالکل بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جب اب وہ کیا, وہ نظر آنے میں ٹماٹر ہے لیکن وہ کیا ہے, وہ دجل ہے, وہ دھوکہ ہے. وہ آپ اپنے جسم کو دھوکہ دے رہے ہو. آپ اسے پیٹ تو بھر لو گے, آپ کے جسم کی جو ضرورت ہے اسے وہ نہیں ملے گی, آپ کے جسم کا توازن بگڑ جائے گا. یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کچھ عناصر تو آ جائیں گے
لیکن بہت سارے عناصر رہ جائیں گے، نہیں آئیں گے. جو آئیں گے ان کی مقدار بھی وہ نہیں ہوگی، ان کا معیار بھی وہ نہیں ہوگا. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا جسم، یعنی کہ جو عناصر جسم میں زیادہ ہو جائیں گے وہ جسم کے حصے زیادہ تیزی سے گروتھ کریں گے، جو عناصر جسم کو نہیں ملیں گے وہ حصے جسم کے گروتھ ہی نہیں کریں گے. یوں آپ کا جسم ڈب کھربا بن جائے گا، پٹ موٹے ہو گئے، پیٹ نکل آیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. جی جی بالکل. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. یوں نہ صرف آپ ڈب کھڑبے ہوں گے بلکہ پھر آپ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہوں گے. اور یہ پاکستانی قوم ہے، یہ انڈین قوم ہے، ہر بندہ بیماریوں کا شکار ہے. کیوں؟ اور یہ حکومت کو لے لیں، حکومت کا معاملہ، حکومت ان چیزوں کو ترقی کہتی ہے. جی حکومت ان چیزوں کو ترقی کہتی ہے. یہ تو عقل ہے ان لوگوں کی. وہ عقل کیندو تو اپنی قوم کو مار رہے ہو. جی اپنی قوم کو مار رہے ہو.